ہم ہر وقت اپنی زندگی کے اپنے دن کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن آخر میں اللہ نے ہمارے لیے جو منصوبہ بنایا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ہمارے لیے وہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کو یوسف علیہ السلام کی کہانی سے سمجھتے ہیں، جس میں یوسف علیہ السلام، ان کے باپ اور ان کے بھائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت سے ایسے مرحلوں سے گزرے ہیں بار بار، جن کو دیکھ کر ہمیں بہت برا لگتا ہے، یا وہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے منفی لگتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت برا ہوا ہے، مگر آخر میں ہمیں پتہ لگتا ہے مستقبل میں اللہ نے ان کے لیے ایک بہترین پلان بنایا ہوا۔ میں آپ کو اس کہانی کے کچھ واقعات سناتی ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک بہترین پلان بنایا ہوا ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں اس کو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی کم عمری میں ایک خواب دیکھا تھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ چاند، سورج، ستارے ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو ان کو پتہ لگ گیا، اور سمجھ گئے کہ ان کے بیٹے کو پیغمبری کا عہدہ دیا جائے گا۔ لیکن وہ بہت خوفزدہ تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے بہت حسد کرتے تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بارے میں نہ بتائے، لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کے بھائیوں کا حسد بڑھتا رہا۔ وہ کہتے تھے کہ ابا یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پلان بنایا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور کنویں میں پھینک دیا۔ تو اب یہاں سے مشکل اور غیر یقینی مرحلوں کا آغاز ہوا، جو ہمیں دیکھنے میں بہت غیر یقینی لگتے ہیں۔ لیکن اگر ہم آگے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سارا پلان سمجھ آ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت یوسف علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا، اور لیکن کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر اللہ جانتا تھا۔ اور اگر اب جب ہم سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے کنویں میں پھینکے جانے کے پیچھے اللہ کا ایک بہترین پلان تھا، جو کہ اس وقت ہمیں نہیں پتہ تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اور تو ایک بہت دلچسپ چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کہتے ہیں کہ جب یوسف کنویں میں تھے تو اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ پریشان نہ ہو، ایک دن آئے گا جب آپ اپنے بھائیوں کو آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بارے میں بتاؤ گے۔ اور اس وقت وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے، اور انہیں اس کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یہاں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اس آزمائش میں جسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا تھا، اللہ نے ان کو کچھ آسانیاں اور خوشخبریاں بھی دی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے پیچھے اللہ کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اس سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ انسان کو زندگی میں جب بھی آزمائشیں آتی ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ آزمائشوں کے ساتھ آسانیاں بھی دیتا ہے، اور یہ سمجھنا یہاں پر بہت ضروری ہے۔ دوسرا مشکل مرحلہ جو قید میں غلامی میں یوسف علیہ السلام کو پیش آیا ہے، بڑی دلچسپ چیزیں جو میں یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ یوسف میں ہمیں کیا بات بتائی ہے۔ سورہ یوسف آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر خریدا جا رہا تھا، اور مصر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس سچویشن کے بارے میں بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی۔ اور یہ پڑھ کے میرا دماغ ہل گیا کہ یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر خریدا گیا ہے، اور اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں جگہ دی۔
اور اللہ آگے فرماتا ہے اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ حالانکہ ظاہری طور پر یہ سب بہت بہت مشکل اور منفی لگ رہا تھا، مگر اللہ نے اس کو کسی اور طرح بیان کیا ہے۔ اس یہاں دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک اللہ کا پلان ہے، جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ہماری زندگیوں میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا ایک پلان ہے۔ یہاں پر یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کا ایک منصوبہ ہے جو بہترین ہے۔ اگر ہم یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کنویں میں چھوڑ گئے اور وہاں سے ان کو غلام بنا لیا گیا، اگر ہم اس کو ظاہری طور پر دیکھیں تو ہمیں ایک بہت منفی چیز لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا ایک مقصد تھا۔ اور اب ہمیں جب اس کا مقصد کا پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھا کہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اور خدا اپنے ہر کام پر غالب ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ نہ آپ نہ میں اپنی زندگی کے کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، اور اس کا پلان ہی آخر میں بہترین پلان ہے۔